الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز باوقار صدر مجلس حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب، معزز بانیان جلسہ جناب مولانا محمد رفیق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب و دیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس پاک کے اندر پہنچ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں دو سمندر ہیں جن کا سنگم پایا۔ پہلا سمندر ایک ولی کامل کا مزار ہے، تو یوں سمجھو کہ ولایت کا سمندر موجود ہے، اور دوسرا جہاں آپ تشریف فرما ہے یہ بھی ایک ایسا سمندر ہے جس کو بیت رسول کہا جاتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور جن کے کہو سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں مزار پاک کے سامنے اور بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر کے سوچو ذرا، کیا آپ سے کوئی بڑھ کر مقدر والا ہے اس وقت؟ بولے نا زور سے، زور سے بولو۔ جتنا ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں اتنا کم ہے کہ رب نے اپنے ایک دوست کی بغل میں بٹھایا، اور بٹھایا بھی وہاں کہ جو جنت کی قیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گفتگو کے آغاز میں عرض کر دوں ایک بہت پیارا جملہ۔ مسلمان اور سنی جنتی ہے، بولو سنی جنتی ہے، سارے بولو سنی کیا؟ سنی کیا ہے؟ جنتی۔ کوئی شک ہے اس میں؟ تھوڑا زور سے کہو سنی جنتی، تھوڑا اور جم کے کہو سنی جنتی۔ جس کو یقین ہے کہو کہ سنی جنتی ہے۔ ہم سب کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ کہاں ہوں گے ہم سارے؟ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ ایک بار کو زور سے سبحان اللہ۔ جنت بھی انعام کے کم ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ سرکار فرماتے ہیں میرے قریب ہوگا درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا۔ تو آؤ ذرا آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ مبارکہ میں جھوم جھوم کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے تک آواز ہے صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا عند اللہ۔ آؤ تھوڑا سا ذکر رسول کر لیتے ہیں مختصر وقت میں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے۔ امام بصیری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں آنت شمس فضل ہم کواکبہا
یظہرنا انوارہا للناس فی الظلم. امام بصیری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنتا شمس فضل، آپ فضل کا آفتاب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات عرض کر دوں، جب یہ شعر لکھا امام بصیری نے تو روضہ رسول کے سامنے نہیں تھی، قریب نہیں تھے، اپنے مقام سے لکھا اور دنیا کو اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میں جہاں بھی ہوں، جہاں سے بھی عرض کروں آقا سنتے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. پتہ چلا ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو امام بصیری کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام سنتے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. آنت شمس فضل، آپ فضل کا آفتاب ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ہوا شمس فضل، وہ فضل کا آفتاب ہے، نہیں. آنت شمس فضل، آپ فضل کا آفتاب ہیں. کہو سبحان اللہ. ہم کواکبہا، اور باقی سارے انبیاء کواکب ہیں، ستارے ہیں. کہو سبحان اللہ. آپ فضل کا آفتاب ہیں، باقی انبیاء ستارے ہیں. تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ. یظہرنا انوارہا للناس فی الظلم، جو کہ اپنے اپنے انوار کو اندھیروں کے اندر بکھیرتے رہے اور نور پاشیاں بکھیرتے رہے. زور سے کہو سبحان اللہ. پہلا عقیدہ شعر کے اندر آپ نے یہ دیا کہ آقا سنتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ دیا کہ آقا آفتاب فضل ہیں. تیسرا عقیدہ یہ دیا کہ باقی انبیاء ستارے ہیں. اور علم فلکیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ ستارے جب چمکتے ہیں اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے حاصل کر کے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت چمکی تو اپنے نور سے نہیں، مصطفیٰ کے نور سے چمکی. نوح علیہ السلام کی نبوت چمکی تو اپنے نور سے نہیں، سرکار کے نور سے چمکی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نبوت چمکی تو اپنا نور نہیں تھا، سرکار کے نور کی وجہ سے چمکی. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چمکی تو اپنا نور نہیں تھا، سرکار کے نور سے چمکی. کو سبحان اللہ. پتہ چلا کہ سرکار کے نور کے فیض سے ہی سارے نبی بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نبی بننے کی ضرورت کیا تھی؟ رب نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ گمراہی کو دور کیا جائے. سبحان اللہ. کیا ہو؟ گمراہی کو دور کیا جائے. ظلمت جو گمراہی کیا ہے اس کو دور کر کے ہدایت کی روشنی لائی جائے. اس لیے تو رب نے انبیاء کو بھیجا. بولو اس لیے رب نے انبیاء کو بھیجا. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو بھیجا. تب بھیجا جب کہ گمراہیاں آتی رہی، تب بھیجا جب کہ دنیا کے اوپر ظلم و ستم آتا رہا، تب بھیجا جب کہ دنیا کے اوپر ظلم و جبر و بربریت آتی رہی، تب رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا. جاؤ ذرا اس ظلمت کو دور کرو اور ہدایت کے نور کو بکھیر دو. کہو سبحان اللہ. لیکن جب جلوہ نمائی ہو گئی آفتاب نبوت کی، جب اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. کہو سبحان اللہ. اور خاتم النبیین ہے. اور کیا ہے بولو سارے؟ خاتم النبیین ہے. لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے ظلم آتا رہا، گمراہی آتی رہی، گناہ ہوتے رہے، ذنوب و سیئات کے اندر دنیا ملوث ہوتی رہی، تو رب انبیاء کو بھیجتا رہا. اب نبیوں نے آنا نہیں ہے، اب نبیوں نے آنا نہیں ہے. رب نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا دیا ہے. کوئی سبحان اللہ. اب نبی نہیں آئیں گے. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی نہیں آئیں گے کیا ظلم نہیں آئے گا؟ کیا جبر و بربریت نہیں آئے گی؟ کیا دنیا شراب نوشی کے اندر ملوث نہیں ہوگی؟ کیا دنیا میں زنا زیادہ عام نہیں ہوگا؟ کیا دنیا کے اندر ظلم و ستم نہیں آئے گا؟ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو تو جواب یہی ملتا ہے ظلم آتے رہیں گے، ظالم آتے رہیں گے، گناہ ہوتے رہیں گے اور بربریت آتی رہے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ نبی نہیں آئیں گے، ظلم آئے گا، نبی نہیں آئیں گے،
گناہ کرنے والے آئیں گے تو یا اللہ انہیں روکے گا کون؟ انہیں روکے گا کون؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بولو سوال پیدا ہوتا ہے یا گناہگاروں کو روکنے والا کون ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں سنو ذرا، اصلاح کے دو مقام ہیں. اصلاح کے کتنے مقام ہیں؟ دو مقام ہیں. پہلا ہے دل اور دوسرا ہے ظاہر، یعنی ایک باطن دوسرا ظاہر. تو جواب اس کا یہ ہے جب باطن خراب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو نہیں اب بھیجے گا، اس لیے کہ خاتم النبیین کی جلوہ نمائی ہو چکی ہے. اب رب ذوالجلال باطن کو درست کرنے کے لیے اولیاء کاملین کو پیدا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد ظفر صاحب قبلہ. باطن کی اصلاح کے لیے اللہ کے ولی آئیں گے، کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. اور ظاہر کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو پیدا فرمائے گا. زور سے کہو سبحان اللہ. ظاہر کی اصلاح کے لیے علماء، باطن کی اصلاح کے لیے اولیاء، کہو سبحان اللہ. اب میرے دوستوں اور بزرگوں کتنے شان والے ہیں، کتنے مقدر والے ہیں. اور خصوصاً اہلیان بستی کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ولی کا مزار بھی ہے اور علماء کرام کا آستانہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یعنی مدرسہ ہے، یہ بھی موجود ہے. کو سبحان اللہ. اور تھوڑا کو زور سے سبحان اللہ. جتنے جلیل القدر علماء آئے، اگر رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے مکاشفے کی تو جناب آنکھیں بند کرو، ہر عالم کی بارگاہ میں حاضری دو مؤدبانہ طریقے سے، اور ان کی بارگاہ میں عرض کرو اے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرمائیے کہ پیدا تو آپ ماں اور باپ کے گھر میں ہوئے تھے، یہ جلیل القدر عالم آپ کو کس نے بنایا؟ تو آپ وہ جواب دیں گے مجھے بنایا تو مدرسے نے بنایا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں، آنکھیں بند کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ادب سے عرض کریں اے مجدد الفسانی، پیدا تو رب نے والدین کے ذریعے کیا، ارشاد فرمائیے مجدد الفسانی آپ کو کس نے بنایا؟ جلیل القدر عالم آپ کو کس نے بنایا؟ تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے تمہیں پتہ نہیں میں مدرسے سے پڑھ کر جلیل القدر عالم بنا ہوں. اور سبحان اللہ. میرے دوست اور بزرگوں جتنے علماء آئے کس کس کا نام لیا جائے؟ جس کو آپ پوچھیں گے بس ایک ہی جواب آئے گا، پیدا تو رب نے ماں اور باپ کے گھر میں کیا، جلیل القدر عالم مجھے بنایا، مدرسے نے بنایا اور مدرسے میں رہنے والے علماء کرام نے بنایا. کو سبحان اللہ. پتہ چلا مدرسے کی بڑی شان ہے. زور سے کو مدرسے کی بڑی شان. آپ سارے بولو مدرسے کی بڑی شان. نہیں، سب کی آواز جب تک نہ آئے میں آگے نہیں بڑھوں گا. کہو مدرسے کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی تیاری ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی تیاری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اور لوگوں جب تم جنت کی تیاریوں میں سے چلا کرو، گزرا کرو، کچھ نہ کچھ چر لیا کرو، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، کچھ نہ کچھ پی لیا کرو. قیل ما ریاض الجنہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جنت کی تیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں جنت کی تیاریاں ہیں. کو سبحان اللہ. ایک بار اور کہو سبحان اللہ. اب بتاؤ ذرا علم کی مجلسیں کہاں لگتی ہیں؟ علم کی مجلسیں کہاں لگتی ہیں؟ جزاک اللہ. سبحان اللہ. بولو علم کی مجلسیں کہاں لگتی ہیں؟ مدرسوں میں لگتی ہیں. تھوڑا زور سے کہو نا. علم کی مجلسیں مدرسوں میں لگتی ہیں، اور علم کی مجلس وہاں لگتی ہے جہاں علماء بیٹھتے ہیں. بولو جہاں علماء بیٹھتے ہیں وہاں مجلس کی، وہاں علم کی مجلسیں لگتی ہیں، اور علماء بیٹھتے ہیں تو مدارس اسلامیہ میں بیٹھتے ہیں. کو سبحان اللہ. اور زور سے کو سبحان اللہ. کتنی شان ہے اور کتنی عظمت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں مجالس سے علم کی، کہ اس کو رب ذوالجلال کے محبوب نے جنت کی تیاری فرمایا ہے. کو سبحان اللہ. اور تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ. اب آؤ جہاں جنت کی تیاری کی یہ شان ہے، جہاں جنت کی تیاری کی یہ شان ہے، وہ جنت کی تیاری کو سجانے والوں کی کتنی شان ہے وہ بھی سن لو ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابو ہریرہ موجود ہیں، جناب انس بن مالک موجود ہیں، تمام صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. کبھی کبھی استاد بھی بچوں سے سوال پوچھ لیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انبیاء بھی اپنے غلاموں سے سوال پوچھ لیا کرتے ہیں. سرکار نے سوال پوچھا ما اجود وجودا، من اجود وجودا،
اے پیارے بتاؤ ذرا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ زور سے کو سبحان اللہ۔ سب سے بڑا سخی کون؟ پوچھنے والے سردار انبیاء، پوچھنے والے امام الانبیاء ہیں، جن سے پوچھا گیا وہ صحابہ کرام ہیں، اور سوال کیا ہے؟ من اجود جودا، بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ کو سبحان اللہ، تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کر دوں، آپ اور میں اگر پوچھیں صحابہ کرام سے کہ آپ نے یوں کہنا تھا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، تو آپ نے اللہ عالم و رسول، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے کیوں فرمایا؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ ہم صحابی ہیں وہابی نہیں۔ سبحان اللہ، جواب یہی آتا ہم صحابی ہیں وہابی نہیں، ہم فقط اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، جب جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب تب ہم رسول اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ زور سے سبحان اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ اللہ عالم و رسول، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نہیں جانتے مجھ سے جواب سن لو، آپ نہیں جانتے مجھ سے جواب سن لو۔ ارشاد فرمایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ اجود جودا، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ زور سے سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ آپ بھی بولو اللہ نہیں، آپ آواز میں کہیں نا، اونچی آواز میں، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ ارے کیا شک ہے اس بات کے اندر؟ صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے، رب ذوالجلال پھر بھی ناشتہ دے رہا ہے۔ جناب ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، رب ذوالجلال پھر بھی دوپہر کا کھانا دے رہا ہے۔ عصر کی نمازیں قضا کرنے والوں کو بھی رب ذوالجلال رات کا کھانا دے رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، لگاتار نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہوا استعمال کرنے کو دے رہا ہے، سانس لینے کو۔ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے رب ذوالجلال اتنا سخی ہے، کبھی کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ بولو کبھی رزق بند کیا کسی کا؟ نہیں کیا۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، آپ تشریف رکھیں، توجہ ہے سب کی؟ سب کی توجہ ہے؟ غور کریں، اور کوئی بندہ پورے مجمع میں سے کیا ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسا حق ہے اطاعت کا، جیسا حق ہے فرما برداری کا، ویسی فرما برداری میں نے رب کی ہے؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور زور سے بولو نا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کتنا رحیم ہے اور کتنا سخی ہے رب ذوالجلال کہ ہم پر اپنی نوازشات کے دروازے بند نہیں کر رہا ہے، روزی کے دروازے بند نہیں کر رہا ہے، پانی کے دروازے بند نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ اجود جودا، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اور تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ میں ثم اجود من بنی آدم، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور اللہ کے بعد میں اولاد آدم سے تمام میں سے زیادہ سخی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل عرس پاک۔ سرکار نے فرمایا بنی آدم میں سب سے بڑھ کر میں زیادہ سخی ہوں۔ کو سبحان اللہ۔ پتہ چلا آدم سے بڑے سخی اللہ کے نبی ہیں۔ کو سبحان اللہ۔ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء سے بڑے سخی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے فرمایا بنی آدم میں تمام سے بڑھ کر میں سخی ہوں۔ کو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنو، فرمایا ثم من علم علما فنشرہ، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم دین حاصل کیا اور علم دین کو پھیلایا۔ تھوڑا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ علماء بڑے سخی ہیں، یہ علماء بڑے، اور سارے بولو نا یہ علماء بڑے۔ کوئی شک رہا ہے؟ بولو کوئی شک رہا ہے؟ اگر شک ہو آؤ ایتی کے اندر دیکھ لو۔ دنیا اپنی جائیداد جمع کرتی ہے، اپنے بال بچے کے لیے اس کو جمع کر کر کے رکھتی ہے، لیکن مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب قبلہ نے اپنی جائیداد کو اسلام کے لیے وقف کر دیا اور علم دین کا ایک بہترین قلعہ تیار کر کے رکھا، جو کہ یقیناً ہم سب گزر جائیں گے اور وہاں سے علم دین کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرما دیا علماء سخی ہیں، تو شک کی بات نہیں ہے۔
عین الیقین کے لیے کوئی اگر دیکھنا چاہے تو آیت کے اندر دیکھ لو. کو سبحان اللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ایک ایسا ہی قلعہ عطا فرما دے. زور سے کہو سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات عرض کر دوں, جیسا دل حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف صاحب قبلہ کو رب نے عطا کیا ہے نا, میری دعا ہے ہر بچے کو, ہر جوان کو, ہر بزرگ کو اللہ تعالیٰ ایسا دل بھی عطا کرے. کیا یہ اچھی دعا نہیں ہے؟ وہ بولو نا, اچھی دعا نہیں ہے؟ اگر دعا اچھی ہے تو دل سے آمین بھی کہہ دو. یا اللہ ایسا ہی دل سب کو عطا فرما دے. اگر ایسا دل رب عطا فرما دے تو مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں, نہ انہیں زکوٰۃ کی ضرورت, نہ فطرے کی ضرورت, نہ چندے کی ضرورت. اگر وہ بنانا چاہیں تو بذات خود اپنی کمائی کے ساتھ علم کے قلعے تیار کر سکتے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور میں امید کرنا چاہتا ہوں, امید رکھتا ہوں میں کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا, اس گھر کے اندر صرف کرو گے. بولو کرو گے یا نہیں؟ اچھا ایک بات عرض کر کے میں دو باتیں اور آگے بڑھ کر پھر میں سٹیج حوالے کروں گا مفتی صاحب کی بلا کے. یہ کریم بیٹھی ہوئی ہے پوری, اللہ نے ان کو ہیرا بنایا. کو سبحان اللہ. تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ اگر میرے جیب میں 10 ہیرے عطا فرما دے, مجھے عقل نہ آئے, میں ان کو استعمال نہ کر سکوں, تو پھر قصور کس کا ہے؟ بولو کس کا قصور ہے؟ وہ اپنا قصور ہے نا. تھوڑا زور سے بولو نا. ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں, اللہ نے انہیں عالم بنایا ہے اور بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے. بولو آپ کے حوالے کیا ہے یا نہیں؟ تو ایک اور بات میں عرض کر دوں, جب عالم بن کے آتا ہے, ہماری عوام سوچتی ہے کہ ہمارا تو کام بن گیا اس لیے کہ ختم کے اندر دعا کرے گا. یہی بات ہے, ختم فرض نہیں ہے, اور ختم کا فائدہ مختصر وقت کے لیے ہے. بات سمجھو نہیں؟ وہ مستحب ہے. بولو کیا ہے؟ ختمات کی مخالفت ہم نہیں کرتے, مستحب ہے. آپ ختم پڑھا کے ایصال ثواب کرتے ہو, اللہ کی قسم جن کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما دیتا ہے. اور ان کے ہی نہیں, ختم پڑھانے والوں کے بھی درجے بلند ہو جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ختمات کی مخالفت کی جا رہی ہے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, رب ذوالجلال نے ایک بہترین ذخیرہ آپ کو عطا فرمایا ہے, ان سے کام لیجئے. بولو ان سے کام لیجئے, پڑھنے پڑھانے کا کام لیجئے. آج ایک عالم ہے, کل اللہ تعالیٰ 10 عالم یہاں سے پیدا فرمائے. ایک حافظ اگر یہاں موجود ہے, اللہ تعالیٰ یہاں سے سینکڑوں حافظ پیدا فرمائے. بولو ایسا کرو گے یا نہیں؟ کرو گے نا؟ ایسا ہاتھ کھڑا کرو. مدرسے بناؤ, علماء کو بیچ میں انگیج کر کے ان سے دین کی خدمت لو. ہو سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی میں بتا دوں, رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خمس من العبادہ, 5 چیزیں ایسی ہیں جو عبادت ہیں. 5 چیزیں عبادت ہیں. سارے بولو 5 چیزیں. لیکن ایک میں بات عرض کر دوں کہ نماز پڑھنے کے بعد عبادت ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے بعد یہ 5 چیزیں جو بتانے جا رہا ہوں عبادت ہے, یعنی فرض خدا پہلے ہے, باقی عبادتیں بعد میں. کو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا 5 چیزیں عبادت سے ہیں. 5 چیزیں عبادت سے ہیں. فرمایا قلت الطعام, پہلی چیز یہ کہ کم کھانا عبادت ہے. کم کھانا, سارے بولو گے نا تو بہتر رہے گا. کم کھانا عبادت ہے. کم کھانا. اچھا کم کھانا عبادت کیسے ہے؟ یعنی کہ کم کھاؤ اور جمع کر کے اندر باقی رکھو, یہ عبادت نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. بولو یہ کیا ہے؟ کم کھاؤ, مال بچاؤ, مدارس اسلامیہ میں لگاؤ تو عبادت ہے. کو سبحان اللہ. اور یہ عالم کے لیے نہیں, علماء سے معذرت چاہوں گا, علماء کے لیے ہے کہ کثرت سے کھاؤ اور کثرت سے خدمت دین کرو. بات سمجھے ہو؟ سرکار نے فرمایا قلت الطعام, کم کھانا عبادت ہے. بولو کم کھانا عبادت ہے. وقعود المساجد, مسجدوں میں بیٹھنا عبادت ہے. کو سبحان اللہ. ایک بندہ آیا جناب, آ کے نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, مسجد کے اندر بیٹھ گیا, اس نے اللہ اللہ بھی نہیں کی, خاموش بیٹھا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. رب کے محبوب نے فرمایا والنظر الی الکعبۃ عبادۃ,
काबा को देखते रहना इबादत है। काबा को देखते रहना, सारे बोलो, काबा को देखते रहना इबादत है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वन नज़रु इलल मुस्हफ़ी इबादतुन, सुभान अल्लाह, कुरान अज़ीम को देखना इबादत है। बोलो, कुरान अज़ीम को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। जिसको कुरान पाक नहीं आता उलमा के पास आइए, पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हो फजूल मत बैठो, सुबह उठा करो, कुरान पाक की जियारत कर लो, अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और जोर से को सुभान अल्लाह। और पांचवी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन नज़रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम के चेहरे को देखते रहना इबादत है। और जोर से को सुभान अल्लाह। और जोर से को सुभान अल्लाह। और इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, उम्र की कैद नहीं है। जिस उम्र में चाहोगे इल्म दीन हासिल करो, मदरसे के अंदर बैठ जाओ, उलमा की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जे बुलंद फरमा देगा। और कितने दर्जे बुलंद फरमा देगा, ये तो बड़ी बात है आना बैठना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अखबरत कदमाहु फी तलबिल इल्मी, जिस बंदे के कदम गर्द आलूद हो जाए इल्म के हुसूल के लिए, इल्म की तलाश में वो चल कर जाता है, पाँव पर गर्द पड़ जाती है। मेरे आका फरमाते हैं कि उसको उसकी पहली फजीलत उसको अल्लाह अता फरमाता है हर्रमल्लाहु लहू जसदहु अलन नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम पर खाना हराम कर देता है। अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम कर देता है। कोई सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। तो जाता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम कर देता है। बोलो, क्या करता है? फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरी उसकी फजीलत यह है वस्तगफर लहू मलाइकतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। और जोर से को सुभान अल्लाह। रब के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइम्मा तफी तलबिही, अगर वो इल्म के हुसूल के तलब के अंदर, इल्म की तलाश में अगर उसकी मौत हो जाती है माता शहीदा, उसकी मौत शहादत की मौत होती है। को सुभान अल्लाह। वो शहीद मरता है, थोड़ा जोर से को सुभान अल्लाह। वो शहीद मरता है जो कि इल्म की तलाश के अंदर उसकी मौत होती है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया मन जाअल मौत व हुवा यतलबुल इल्म फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह, जो इंसान इल्म दीन हासिल करता हुआ मर जाए, अभी आलिम दीन ना बना हो, अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार फरमाते हैं जन्नत के अंदर उसके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा। दर्जे का एक दर्जे का फर्क होगा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हत्तन नमलत फी जुहरिहा, यहाँ तक कि चींटियां अपने अपने बिलों में, चींटियां अपने अपने सुराखों में, कहो सुभान अल्लाह। यहाँ तक के मछलियां युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, दुआएं मगफिरत करती हैं जो इल्म दीन की लोगों को तबलीग करता हो। को सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त और बुजुर्ग, वक्त मुख्तसर है, शायद मैंने ज़्यादा ले लिया। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि मदारस इस्लामिया को कायम करो, जहाँ मदारस इस्लामिया इखलाक की तालीम देते हैं, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर यहाँ इस्लाह के मंबे मौजूद हैं। हमें ज़रूरत है इनको इस्तेमाल करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी मजलिस को कबूल मंजूर फरमाए। जिन जिन उलमा ने इसकी सही की, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए। जितने हाजिरीन आए हो, अल्लाह ताला सब की मुरादों को पूरा फरमाए। ज़ोर से आमीन। अल्लाह हमारा आना भी कबूल फरमा, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। मौला करीम हर मकाम हर मैदान में कामयाब कामरान फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।